ابھی آپ دیکھیے گا کہ قربانیوں کے جانوروں کی تصویریں بھی واٹس ایپ پر آئے گی. قربانیاں بھی واٹس ایپ پر آئے گی. بچڑوں کا گھمانا پھرانا بھی واٹس ایپ پر آئے گا. بکروں کی تشہیر بھی واٹس ایپ پر آئے گی. کیا فکر ہے لوگوں کی؟ کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کیا اللہ کا دیا ہوا صلہ کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کی دی ہوئی نعمت کم ہے جو بندوں سے صلہ چاہتے ہیں؟ ارے بندہ کیا دے گا صلہ؟ اور بندہ اگر کسی کو دے بھی تو اپنی اوقات کے مطابق دے گا. اللہ کسی کو صلہ دے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. تم میرے نبی کا فرمان سننا چاہتے ہو تو سنو. قیامت کے دن کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا حساب لے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے کتنوں کا حساب ہوگا؟ 3 لوگوں کا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید، جو شہید ہوا تھا، یعنی جس نے جام شہادت نوش کیا تھا. شہادت سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے لیے ختم کر دی، یعنی جان ہی دے دی اس نے. شہید نے، قربانی میں تو ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، شہید نے تو اللہ کے لیے اپنی گردن پیش کر دی. شہید نے اپنی گردن پیش کر دی. سب سے پہلے شہید آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. اور نعمتیں یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اب بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید عرض کرے گا، مولا تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی تو میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، گلا کٹا دیا، گردن کٹا دیا اور میں شہید ہو گیا، میں نے جان دے دی تیرے لیے. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے اس لیے گردن کٹائی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں. لوگ تجھے بہادر کہیں. بہادر کہلانے کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا تھا، سو وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا اور میں نے تجھے بہادر کہلوا دیا. اس لیے آج تیرے لیے میرے پاس نہیں ہے کچھ، اور تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اب جا کر کے ان سے صلہ حاصل کر لے. گھر کی فریج بھرنے والوں اور گھر کی فریج بھرنے کے لیے قربانی کرنے والوں، یا لوگوں کی جھوٹی شہرت کے لیے قربانی کرنے والوں، ذرا ہوش کے ناخون لو. یہاں تو جانور کی گردن پہ چھری ہے، وہاں تو اس نے اپنی گردن کٹائی. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے. بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا تھا، جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، جا کے ان سے صلہ حاصل کر. آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی قربانی کرے. قربانی کا جانور آنے کے بعد خود ہی سے بتاتے پھرتے ہو کہ اتنے کا لائے اور اتنے کا لائے. پوچھا کس نے تھا اتنے کا لائے ہو؟ اور کتنے کا بھی لائے ہو اس کو پسند آ جائے تو کامیاب ہے، ورنہ اور گوشت کی سوا کیا ہے. اس کا چرچا مت کرو کہ آپ قربانی کتنے کی کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بہت چھوٹوں کی بھی قبول کر لیتا ہے، بہت چھوٹی قربانیاں بھی وہ قبول کر لیتا ہے، وہ بہت بڑی بڑی بھی رد کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ آج اسلام کو پیسوں کی اور چندے کی ضرورت ہے، سو لاؤ. اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی. ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اسلام کے لیے کچھ طلب فرمایا ہے، تو اس نے ایک یہودی کے گھر جا کر اس سے کہا کہ چند سیر کھجورے مجھے قرض دے دے، میں تجھے لوٹا دوں گی چرخہ کاٹ کے. اور جب وہ کھجورے لے کر کے آئی تو سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا یہ ڈھیر لگا ہے نا چندے کا، اس کی 2 کھجوریں سارے ڈھیر پہ رکھ دو. کمیت میں زیادہ نہیں تھی وہ، یعنی کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں تھی، بہت مختصر سی کھجوریں تھی، لیکن سب کے صدقے پر، سب کے چندے پر اس کا چندہ ملا کر کے رکھا گیا. پوچھا گیا یا رسول اللہ سب کا ایک ایک جگہ رکھا اور اس کا سب پر پھیلا دیا. حضور نے فرمایا اس بڑھیا کا اخلاص اتنا ہے کہ اس
صدقے میں اللہ نے سب کا قبول کر لیا ہے۔ بات کوانٹیٹی کی نہیں ہے، کوالٹی کی، بات کوالٹی کی ہے۔ اگر آپ 70,000 کا جانور بھی خرید کر کے لائیں، نیت اچھی نہیں ہے تو آپ 7,000 والے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور 7,000 والے کی نیت اچھی ہے تو وہ 70,000 والے سے آگے ضرور بڑھ جائے۔ نیت بہت اچھی ہونی چاہیے، نیت کے اندر کوالٹی ہونی